آرمی چیف صاحب تمہاری کوئی عبادت تلاوت اللہ کے حضور قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم نے ظلم پہ ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ٹرمپ نے 20 نکاتی فارمولہ بیان کیا اتحاد اور امن کا، اس میں کوئی ایک نقطہ بھی فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے۔ 20 کے 20 یا 21 نقطے جو ہیں وہ سارے اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ سب نے سن لیا ہے، سب نے اسے جان لیا ہے، اور سب سے پہلے اس کی حمایت ہمارا وزیر اعظم کر رہا ہے، سب سے پہلے۔ بلکہ اس کی پریس کانفرنس کرنے سے بھی پہلے ہمارا وزیر اعظم ٹویٹ کر چکا تھا کہ میں ٹرمپ کے امن فارمولے کے ساتھ ہوں۔ اب آپ بتائیں کیا کہوں اس کو؟ کیوں جی، بڑا اچھا کام کیا۔ فوج جائے گی مسلم ممالک کی، اور غزہ کی اس پٹی میں جو پیس کونسل، امن کونسل قائم ہوگی، اس کی سربراہی کرے گا ٹرمپ۔ پاکستانی فوج ٹرمپ کی سربراہی میں کام کرے گی، تو ٹرمپ کی سربراہی میں پاکستانی فوج اسرائیل کے خلاف کام کرے گی۔ ترکی کی فوج، انڈونیشیا کی، ملائیشیا کی، مسلم ممالک کی فوج وہاں تعینات کی جائے گی، اور اس کا سربراہ ٹرمپ ہوگا، سیکرٹری ٹونی بلیر ہوگا، جو بغداد شریف پہ حملے کا ذمہ دار تھا۔ جس بے غیرت نے بغداد مقدس پہ بمباری فرش کی طرح بم بچھائے، پورے شہر کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، شہر کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ساری رات کی بمباری کے باوجود بھی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی مسجد سے فجر کے وقت پھر اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہمارے ساتھ خبریں ہیں، کنفرم ہو جائیں گی جلدی، لیکن اگر آپ کا دباؤ رہا تو انشاءاللہ ہمت نہیں ہوگی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے وعدے کر لیے۔ ہمارے دونوں حضرات جو وہاں حاضر تھے، ان کی کیفیت آپ نے دیکھی، ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کے خوشی سے ان کی باچھیں کھل رہی تھی، ایسے جیسے معراج پہ پہنچ گئے، خوش ہو رہے تھے، ٹرمپ کی قربت مل گئی۔ اللہ فرما رہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا مانگو ہر نماز میں، ہر رکعت میں، یا اللہ یہود و نصارہ کے رستے سے بچا، یہود و نصارہ کی دوستی سے محفوظ فرما۔ پھر میں اس پہ ایک جمعہ پورا پڑھا چکا ہوں، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ قطر کے ساتھ ٹرمپ کا معاہدہ تھا، امریکہ کا سب سے بڑا ایئر بیس مشرق وسطیٰ میں قطر میں، جو کئی 100 ایکڑوں پہ پھیلا ہوا۔ قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ کا معاہدہ تھا کہ قطر پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ قطر کی دفاعی ضمانت امریکہ دیتا ہے، وہ معاہدہ کہاں گیا؟ ٹرمپ نے فٹے منہ بھی کہا اسرائیل کو، اب دوبارہ پھر کل رات دستخط کیے، اس لیے کہ ٹرمپ کو قطر نے بہت بڑی سلامی دی جب وہ آیا تھا، کئی 100 ارب روپیہ گفٹ، کئی 100 ارب ڈالر گفٹ کیا، اور 400 یا 500 ملین ڈالر کا ایک طیارہ اس کو گفٹ کیا، اور عرب ملک اس کی منڈی ہے، پیسہ دیتے ہیں اس کو۔ وہ بے غیرت ان کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہوا، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، وہ نفسیات بنانے والا جانتا تھا کہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی نفسیات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے مددگار نہیں بنیں گے۔ 2 سال ہو گئے غزہ میں بمباری ہو رہی،
کوئی دن نہیں جاتا جس دن 70 80 90 افراد شہید نہ ہوں۔ اب 40 ملکوں کے نوجوانوں نے مل کے ایک امدادی قافلہ بنایا۔ میں آسان ترجمہ اس فلوٹیلا کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا ایک امدادی قافلہ بنایا جس میں تقریباً 200 افراد تھے۔ 40 ملکوں سے 200 افراد، 5 5 4 4 2 2 3 3۔ وہ امدادی سامان لے کے، چھوٹی چھوٹی کشتیاں لے کے، 40 کے قریب کشتیاں لے کے غزہ کے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور پوری دنیا سے تھے چونکہ، اس لیے دنیا بھر میں پروپیگنڈا بھی ہو رہا تھا وہ جا رہے ہیں ان کی حفاظت یقینی بنانی۔ اسرائیل نے 2 راتیں پہلے ان پہ بھی حملہ کر دیا، امدادی قافلے پہ، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، صرف امدادی سامان تھا۔ اس میں 4 پاکستانی تھے، ایک سینیٹر مشتاق صاحب تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے 3 ساتھی پیچھے رہ گئے تھے، میں اکیلا ہی پاکستانی اس میں ہوں۔ ان کا جو آخری ٹویٹ آیا ان کو بھی اور باقی 200 افراد کو بھی اسرائیل نے گرفتار کر لیا۔ ایک دفعہ کہہ دیں اسرائیل پہ لعنت، اسرائیل پہ لعنت۔ کل رات اور پرسوں دنیا بھر میں اس کے خلاف جلوس نکل رہے، حتیٰ کہ ہالی ووڈ امریکہ کے تمام اداکار اور پورا شہر نکل کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے بے غیرتی کی اور ظلم کی ہر حد توڑ دی ہے۔ اس کے خلاف امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، دنیا جہان کے ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اگر کہیں مظاہرے نہیں ہو رہے تو پاکستان میں نہیں ہو رہے۔ اب کیوں نہیں ہو رہے؟ پاکستان میں تو مظاہرے سب سے پہلے ہوا کرتے تھے، پاکستانی تو سب سے پہلے نکلتے تھے۔ اب پاکستان میں مظاہرے اس لیے نہیں ہو رہے کہ حکمران مظاہرین پہ گولی چلاتے ہیں، کہتے ہیں فلسطین کے حق میں بھی مظاہرہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ آج ہم مظاہرہ یہاں باہر کریں گے، 2-3 دن بعد ہم پریس کلب کے باہر مظاہرہ کریں گے۔ باقی دینی جماعتیں بھی اعلان کر رہی ہیں اسرائیل کے خلاف نکلنے کا، اور بڑی دیر ہو گئی۔ میں نے کہا، میں گجر خان تھا 2-3 دن پہلے، لالا موسیٰ گجر خان وغیرہ میں کچھ پروگرام تھے، میں نے وہاں ان پروگراموں میں کہا، میں نے کہا سنیوں، کل قیامت کے دن رسول اللہ کا گریبان، رسول اللہ کا ہاتھ ہمارے گریبانوں میں ہوگا۔ حضور پوچھیں گے میرے امتی مرتے رہے، کٹتے رہے، ذبح ہوتے رہے، تم نعتیں پڑھتے رہے، تم نعتیں پڑھ کے عاشق بنے ہوئے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میری امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہوتے رہے، تم نے ان کے حق میں آواز بھی بلند نہیں کی۔ تمہاری نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، تمہارے روزے، تمہاری تلاوتیں، تمہارے صدقہ و خیرات، آرمی چیف صاحب تمہاری کوئی عبادت تلاوت اللہ کے حضور قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم نے ظلم پہ ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جس طرح تم قطر کی حمایت کے لیے رات دوڑے دوڑے گئے تھے، کاش اس طرح غزہ کی حمایت کے لیے بھی جاتے۔ قطر والے مالدار تھے نا، وہاں سے کچھ ڈالر شالر ریال مل جاتے، ان پہ حملہ ہوا تو دوڑے دوڑے گئے، وزیر اعظم بھی، آرمی چیف بھی، اور غزہ پہ 2 سال ہو گئے، غزہ والے پکار رہے ہیں۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے ایک بابے کو دیکھا فیس بک پہ، 60 سال کا بابا ہے، لاشوں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اغثنا یا رسول اللہ، حضور آپ کی امت نے ہماری مدد نہیں کی۔ تو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ حضور ہماری نعتیں سنے گئی، اس فلسطینی کی فریاد سنے گئے؟ ہم تو وہاں کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ ہمارے حکمرانوں سمیت قوم نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ کاش پاکستانی اتنے زوردار طریقے سے نکلتے کہ ہمارے بڑے مجبور ہو جاتے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے، ادھر سے نیتن یاہو بکواس کر رہا، خنزیر
لعنتی، وہ کہہ رہا ہے جی فلسطین کی ریاست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس دن یہ عرب ممالک اکٹھے ہوئے تھے قطر میں، اس دن سب کی ہوا نکل گئی، لیکن اگلے ہی دن بلا کے ٹرمپ نے 8 عرب ملکوں کو، باقی عرب تھے اور پاکستان اس میں شامل تھا، عرب ملکوں اور پاکستان کو 9 ملکوں کو بلا کے بریفنگ دی۔ اگلے دن یہ سارے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو غزہ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اگر مسلمان ملک اس طرح یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن گئے تو غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ، وہ سلام ہے ان مجاہدوں کو جو اتنی تکلیفوں کے باوجود کہ سارا شہر ملیا میٹ ہو گیا، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے دھمکی دی، ان کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ تو پہلے بھی تو ہی لڑ رہا ہے وہاں، اور کون لڑ رہا ہے؟ اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ کیوں جی بولیں تو صحیح۔ تو امریکہ سے دوستی چاہیے؟ ہم اونچے ہو کے اونچل اچھل کے کہہ رہے ہیں ہم بڑے خوش ہیں، ہم ٹرمپ کو امن کا نوبل پرائز دینا چاہتے ہیں۔ لعنت تمہاری سوچ پہ! ٹرمپ کو نوبل پرائز دینا چاہتے ہو؟ امن کا جو سب سے بڑا انسانیت کا قاتل ہے، اسے کل رات بولنا چاہیے تھا۔ جب امدادی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تو ٹرمپ کو مذمت تو کرنی چاہیے تھی۔ وہ تو ہلاشیری دے رہا ہے، وہ تو اسرائیل کو تھپکی دے رہا ہے۔ لیکن سنو آخری بات، یہ سارے سربراہ، سارے بادشاہ اسلام سے غداری کر جائیں، لیکن اسلام کا پرچم پھر بھی اونچا رہے گا۔ یہ فاقہ کش نکلیں گے جو غزہ میں نکلے ہوئے، یہ فاقہ کش اسلام کی حمایت میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ کشمیر میں جماعتیں، سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، عوام ایک طرف کھڑی ہوئی، سارے کشمیر کے عوام حکمرانوں کے ظلم و ستم کے خلاف نکلے ہوئے۔ 3 دن ہو گئے، اب حکومت نکیریں، پنجابی کے اندر نکیراں کھڑ رہی، منت کر لی واپس چلے جاؤ۔ پہلے گولی چلا کے دیکھی، گولی کے سوا ان کے پاس کوئی علاج نہیں، گولی چلائی اپنوں پہ گولی چلاتے ہوئے شرم کیا کرو۔ اپنوں کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ یہ بات چیت کرنے کے لیے اب جو وزیروں کو بھیجا ہے، یہ 3 دن پہلے نہیں جا سکتے تھے؟ تمہیں اس وقت تک ہوش نہیں آتی جب تک لاشیں نہ گر جائیں؟ اور تو میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسلام کے لیے مسلمان نکلے گا، حضور کا غلام نکلے گا۔ مظاہرے شروع ہو رہے ہیں، بڑے